اس امت میں سب سے پہلے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا پیرا دیا ہے تو سب سے پہلا نام حضرت صدیق اکبر کا آتا ہے۔ پیکر صدق و وفا، رونق بازار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور کہا جاؤ مسلمہ کذاب کے سامنے، اس کے مقابلے میں اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے اور ابو بکر زندہ ہو یا برداشت کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس موقع پر سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، اور پھر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یہ بات سمجھنی، آج اس دور میں جس میں میں اور آپ زندگی گزاریں، میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، اور یہ ہر حکمران کا بھی فرض ہے، چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، مالدار ہو، کوئی بھی ہو، جس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے، اس کا یہ ایمان کا ایک وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اس عقیدے پر پہرا دے۔ اگر کوئی اس کے سامنے بات کرے عقیدہ ختم نبوت پر تو اس کا منہ توڑ جواب دے کہ ہمارے نبی اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ ہمیں خود بھی بات یاد رکھنی ہے اور ہمیں بچوں کو بھی یاد کروانی ہے۔ 1953 میں جب یہ تحریک ختم نبوت چلی تو ہمارے اس وقت جو سربراہ تھے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت اسلامیہ، اور حضرت علامہ عبدالستار نیازی صاحب اور دیگر ہمارے علماء مشائخ بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو پیرا دیا۔ علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل ہو گئی، پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایک دن جج کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے بلایا، کہا اے عبدالستار نیازی اگر تمہیں رہا کر دیا جائے تو پھر تمہارا عمل کیا ہوگا؟ کہا اگر میرے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑا جائے گا تو میں پھر اس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضرت علامہ عبدالستار نیازی قائد ملت اسلامیہ، انہوں نے سر اٹھا کے جواب دیا کہ جب تک زندگی کا آخری سانس ہمارے اندر موجود ہے اور جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے اس وقت تک ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر پیرا دیتے رہیں گے۔ حضرت علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب رہا ہوئے تو پھر مدینے والے محبوب نے بلا لیا، تو مدینہ شریف آپ پہنچے تو آپ کے سر پہ امامہ شریف تھا اور شملہ آپ کا اونچا ہوا کرتا تھا۔ آپ بھی جنہوں نے تصویر آپ کی دیکھی ہے یا اس دور میں جنہوں نے آپ کی زیارت کی، میں نے ان کی زیارت کی ہے ان کے حیات میں، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ان کی حیات میں کی ہے، تو ان کا شملہ جو ہے وہ کافی اونچا ہوتا تھا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے تو کسی شخص نے کہہ دیا اے علامہ عبدالستار نیازی یہ تو مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، حضور کا روضہ انور ہے، یہاں تو آیا ہے تو شملہ تو نیچے کر لیتے۔ علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں شملہ اس لیے اونچا کر کے آیا ہوں، روضہ رسول پہ آیا ہوں، اور روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر یہ کہا یا رسول اللہ پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یا رسول اللہ اگر آج بھی میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہوں تو حضور
آپ کے سہارے کی وجہ سے کرتا ہوں۔ کہا میں اپنی عزت کے لیے شملہ اونچا کرنے کے کر کے نہیں آیا، بلکہ میں تو حضور کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی نگاہ ہے، آپ کا سہارا ہے کہ جو مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ جج کے سامنے کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا، اس قائد نے کہا، میرے اس قائد نے، سنیوں کے قائد نے کہا کہ اگر 1000 بار بھی میں رہا کیا جاؤں تو میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔